معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام اور تحریک لبیک کے ذمہ داران اور پاکستان سنی تحریک کے ذمہ داران و قائدین اور پنڈال میں موجود تمام حضور کے غلام، میں اور آپ تمام اس وقت باغ جناح میں اس لیے موجود ہیں کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ اگر ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم اس بابے کے ساتھ ہیں جو ہر میدان میں ناموس رسالت کا پرچم اٹھا کے جیے۔ اور آج اہلیان کراچی اور تمام حضور کے غلام جس طرح اپنا فیصلہ سنانے کے لیے باغ جناح میں آئے ہیں، تو یہ سما بتا رہا ہے کہ ہر ظلم جا رہا ہے اور ہر جبر مٹ رہا ہے، محمد عربی کا دین تخت پر آ رہا ہے۔ اور آج جس طرح سے کارکنان نے، حضور کے غلاموں نے اس خراب تر موسم کے اندر اور کیچڑ میں پانچوں سے لے کر گھٹنوں تک لت پت ہو کر اس باغ جناح کے اندر یہ منظر سجایا ہے، تو یہ پیغام ہے ان تمام کو کہ جو 76 سال سے پاکستان کے عوام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور حالات کو ابتر سے ابتر کر رہے ہیں، ان سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ تم نے جو ملک کی حالت کی ہے، یہ پیغام ہے آج کا جلسہ ان کے لیے کہ تم نے جو ملک کی حالت بدترین کر دی ہے، جو ملک کو کرپشن کی دلدل میں پھینک دیا ہے، جو ملک کو بد امنی کی دلدل میں پھینک دیا ہے، جو ملک کو بدامنی کی دلدل میں پھینک دیا ہے، جو ملک کو اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے پھینک دیا ہے، تو تمہارے لیے یہ پیغام ہے کہ حالات جیسے بھی کر لو، معاملات جیسے بھی کر لو، سماج جیسا بھی بگڑ جائے، موسم جیسا بھی خراب ہو جائے، زمینی حقائق کتنے بھی خطرناک ہو جائیں، دلدل کتنی بھی گہری ہو جائے، یہ بتا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہم ہر اس شخص سے کہتے ہیں کہ دیکھو، آنکھیں کھول کے دیکھو، اسے جلسہ نہیں، اسے سیلاب کہتے ہیں، اور وہ سیلاب نہیں جو تمہارے کرتوتوں سے کراچی کے شہر میں کل کے دن آیا، رحمت برسی اور زحمت بن گئی، وہ تمہارے ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے کراچی جیسے روشنیوں کے شہر کو لوٹ کر کھایا، اس کو کاٹ کاٹ کر کھایا، اس کے باسیوں کو بوند بوند پانی پر ترسایا، اس کے رہنے والوں کو قتل و غارت کے اندر مبتلا کیا۔ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو، آج کراچی کی گلیوں کا منظر، آج کراچی کی شاہراہوں کا منظر، آج کراچی کی دستور کا منظر، آج کراچی کی گلیوں نگر کا منظر یہ بتاتا ہے کہ تم نے اس خوبصورت شہر کے اندر، اس معاشی ہب کے اندر، اس پاکستان کے تاج کو کس طرح تاراج کیا ہے۔ آج یہ مجمع، یہ عوام تمہیں کہہ رہی ہے کہ اب کوئی ظلم اور جبر نہیں چلے گا، اب کوئی بدماشی اور غنڈہ گردی نہیں چلے گی، اب چلے گا تو صرف کرین پہ ٹھپا چلے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اگر نہیں سنتے تو تمہارے کانوں کے قریب ہو کر سناتے ہیں کہ تحریک لبیک اس منشور اور دستور پر الیکشن لڑ رہی ہے جس منشور اور دستور کا ذکر قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین نے ابھی آپ کے سامنے کیا کہ ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم. کہا لوگو، جناب سیدنا صدیق اکبر کہا لوگو غور سے سن لو، فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم. کہا لوگو سنو، آج محمد عربی کا دین تخت پر آ گیا ہے. سنو، میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں. فإن أحسنت فأعینونی، اگر میں اچھے کام کروں تو میری مدد کرنا. وإن أسأت فقومونی، اگر میں دائیں بائیں ہوں تو مجھے پکڑ کر سیدھے رستے پر چلا دینا. الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، سچائی امانت ہے، جھوٹ بددیانتی ہے. تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب سچائی امانت ہے، جھوٹ بددیانتی ہے، تو وہ جو پارٹیاں ہیں جنہوں نے اپنے ٹکٹ 10-10 کروڑ روپے کے فروخت کیے ہیں، جنہوں نے پارٹی فنڈ کے نام پر امیدواروں سے کروڑوں روپے ہتھیائے ہیں، اور جنہوں نے اپنے جناب کارکنوں سے لوٹ کے مال کھایا ہے، کیا وہ دیانتدار ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کے امیدواران دیانتدار ہو سکتے ہیں؟ جو 10 کروڑ کا ٹکٹ لے کر آیا ہے وہ 25 کروڑ اس قوم سے نکالے گا. آج امیر المجاہدین کی اس روحانی اور تربیتی فکر کا یہ نتیجہ ہے کہ آج تحریک لبیک پاکستان 713 کینڈیڈیٹ پورے پاکستان میں کھڑے کرنے کے باوجود یہ دعویٰ کرتی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے کسی ایک امیدوار سے بھی 1 روپیہ بھی پارٹی فنڈ سے نہیں لیا. اس لیے کہ اگر ہم ان بددیانتوں کی طرح قوم سے اور قوم کے امیدواروں سے پیسے لیں گے تو وہ کل جا کر کرپشن کریں گے. ہم نے اپنے امیدواروں سے صرف ایک عہد لیا ہے کہ جیت ہار مقدر کی ہے. تم نے اپنے دروازے قوم کے غریبوں کے لیے بند نہیں کرنے، قوم کے مظلوموں کے لیے بند نہیں کرنے، قوم کے مزدوروں کے لیے بند نہیں کرنے. تم نے صرف اتنا کہنا ہے کہ غریب اگر نظر پڑے، ضعیف اگر نظر پڑے، رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر، کار ذوالجلال بن. خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے، قضا ستمگروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا. ہم کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں آئے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جن کے بڑوں نے انگریز کے ساتھ ساز باز کر کے یہاں پر جاگیریں لی ہوں. ہم ان کی اولادیں نہیں ہیں جنہوں نے انگریزوں کی ٹاؤٹیاں کی ہوں. ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے فرنگی سامراج کے آگے ماتھے ٹیکے ہوں. ہم ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے کالا پانی سے لے کر جناب جلندھر تک، اور جلندھر سے لے کر چھپ تک، اور چھپ سے لے کر پشاور تک، اور پشاور سے لے کر خیبر تک، اور خیبر سے لے کر کراچی تک، اور کراچی سے کوئٹہ تک، اور کوئٹہ سے جناب پورے پاکستان اور بر صغیر کے اندر انگریز کے ہر ظلم کو سہا، اور یہ کہا کہ جناب ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی. اس لیے کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں. آج یہ سٹیج سے لے کر وہ پنڈال تک یہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے بڑوں نے پاکستان بنایا تھا، جن کے بڑوں نے یہاں سے انگریز کو بھگایا تھا، جن کے بڑوں نے
پاکستان بنانے میں اپنا خون پیش کیا، اپنی اولادیں پیش کی، اپنی خانقاہیں پیش کی، اپنی عزتیں پیش کی، اپنے نام پیش کیے، اپنی دستاریں پیش کی، اپنے مرتبے پیش کیے. آج ان کی اولادیں پاکستان میں اپنے حق کے لیے کھڑی ہو گئی ہیں. آج ان کی اولادیں، ان کے وارث، پاکستان کے حقیقی وارث آج پاکستان کے اندر اپنا حق لینے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. اور ہم یہ تمام کو پیغام دیتے ہیں کہ اگر تم نے ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا تو یہ یاد رکھنا، اگر ہم کمپین کے لیے گولیاں کھا سکتے ہیں، اگر ہم کمپین کرنے کے لیے، جھنڈا لگانے کے لیے فوٹو زرداری جیسے کہ شہید کی قربانی دے سکتے ہیں، تو یاد رکھ لینا، قائد سے، میں تو قائد نہیں، میں تو خادم ہوں، خادم سے لے کر کارکن تک، کارکن سے لے کر ذمہ دار تک، ذمہ دار سے لے کر چوکیدار تک، ہم اپنے حق کے لیے بھی اسی طرح پہرا دیں گے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک. اور میں تمام ان اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، لیکن ایک بات کہتا چلوں کہ جتنی میرے گلے کی حالت خراب ہے، اتنی ہی آپ کے سیاسی مخالفوں کی حالت بھی خراب ہے. اس وقت تمام جماعتیں جو تحریک لبیک کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہی ہیں، ان کی حالت ایسی خراب ہے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ تحریک لبیک کیا کرنے جا رہی ہے. تحریک لبیک ایک ایسا پیغام دینے جا رہی ہے 8 کے دن کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں اور محمد عربی کا دین تخت پر آ جائے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اور یہ وہ لوگ نہیں جو بریانی پر یا قیمے کے نان پر آئے ہوں، یہ اس پر نہیں آئے، نہ بریانی پر آئے ہیں، نہ قیمے کے نان پر آئے ہیں، یہ محمد عربی کے نام پر آئے ہیں.
हाकिम बनाओ। पाकिस्तान पर हुक्मरानी वो करेगा जिसका जीना और मरना पाकिस्तानी कौम के साथ होगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। और पाकिस्तान के वारिस वो बनेंगे जो खत्म नबूवत के अलमबरदार होंगे, जो नामूसे रिसालत के पहरेदार और चौकीदार होंगे, जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के भाई होंगे, जो जनाब मुमताज कादरी के जानशीन होंगे। अब पाकिस्तान पर हुकूमत वो लोग करेंगे जिनका जीना और मरना पाकिस्तान के साथ होगा, और जिनका ये नारा था, जिनके बड़ों का ये नारा था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? एहलियाने कराची, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? दस्तूर रियासत क्या होगा? और रही बात हमारा मंशूर और दस्तूर पूछते हैं, मैंने कहा पहले अपना मंशूर और दस्तूर तो देखो। क्या अपनी कौम के बच्चों को मारना, उनको बोरी बंद लाश में बंद करना, ये क्या दस्तूर है तुम्हारा? ऐसा मंशूर है तुम्हारा? अपनी कौम के बच्चों को, थर के बच्चों को दूध का फीडर तक न देना, क्या ये मंशूर है तुम्हारा? सैलाब में जनाब घिरे हुए लोगों की हालत तक न पूछना और करप्शन के पैसे को निकाल कर इलेक्शन लड़ना, क्या ये मंशूर और दस्तूर तुम्हारा है? तो लो सुनो, हम ऐसे दस्तूर को भी नहीं मानते, हम ऐसे मंशूर को भी नहीं मानते। हमारा मंशूर पूछते हो तो सुनो, मैं झूठे वादे नहीं करता। अगर हमारा दस्तूर पूछते हो तो मैं झूठे वादे नहीं करता। मैं उर्दू में कर दूं या पंजाबी में? पहले उर्दू में सुनाता हूं, फिर पंजाबी में सुनाता हूं। और मैं झूठे वादे नहीं करता, मेरी मोहब्बत बाजारी नहीं। मैं झूठे वादे नहीं करता, मेरी मोहब्बत बाजारी नहीं। मैं आपके वोट की नहीं करता, मैं झूठे वादे नहीं करता, मेरी मोहब्बत बाजारी नहीं। मैं तेरे वोट दा मुल पावांगा, मैं रिजवी या जरदारी नहीं, मदारी नहीं, पटवा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ऐ कराची की कौम, मैं तेरे वोट दा मुल पावांगा, मैं रिजवी या जरदारी नहीं, मदारी नहीं, पटवारी नहीं। बस मैं तेरी बात करता हूं, क्या आपने अपना फैसला करना है? क्या आपने खत्म नबूवत के गद्दारों को वोट देना है,
नामूस रिसालत के गद्दारों को वोट देना है, कौम को लूट कर खा कर जाने वालों को वोट देना है और कौम को फ्रॉड लगा कर वोट देना है। और मैं सुन रहा हूं कल से कि जनाब हम 300 बिजली के यूनिट फ्री देंगे। मैंने कहा बेशर्मो, तुमसे बिजली का शॉर्टफॉल तो बिल लेकर पूरा नहीं हो रहा, तुम 300 मुफ्त कहां से दोगे? तुम कौम को बेवकूफ बनाना चाहते हो, कौम को फिर उस नारों के पीछे लगाना चाहते हो, तो कौम जाग चुकी है। कौम न दाएं देखेगी न बाएं देखेगी, ये कौम फैसला करेगी कि 8 वाले दिन ठप्पा किस पर लगाएगी। आवाज आनी चाहिए, ठप्पा किस पर लगाएगी? ठप्पा किस पर लगाएगी? ठप्पा किस पर लगाएगी? ठप्पा किस पर लगाएगी? आवाज नहीं आई यार मुझे। ठप्पा किस पर लगेगा? ठप्पा किस पर लगेगा? ठप्पा किस पर लगेगा? और नारा क्या लगेगा? लब्बैक। एक मिनट, नहीं, अब तो बागे जना से आवाज जरदारी हाउस तक जाएगी। अब तो बागे जना से आवाज बिलावल हाउस तक जाएगी। अब तो जनाब बागे जना से आवाज लंदन तक जाएगी। अब तो बागे जना से आवाज हर उस जालिम और जाबिर तक जाएगी। अब तो जनाब बागे जना से आवाज जाती उमरा तक जाएगी। और अब तो बागे जना से आवाज बहादुराबाद तक जाएगी कि अब पाकिस्तान तुम्हारा नहीं है और हमारा जहां दिल करेगा, जिस टाइम दिल करेगा, जिस वक्त दिल करेगा, हम लब्बैक का जलसा भी करेंगे, लब्बैक का नारा भी लगाएंगे, लब्बैक की बात भी करेंगे और हर जालिम को गिरबान से पकड़ेंगे। इसलिए कि ये मुल्क हमारे बड़ों का है, तुम्हारे बाप ने नहीं बनाया। हाँ जी, साउंड से नहीं नारा लगेगा, आवाज आपकी आएगी। मैंने नारा लगा के चुप कर जाना है। मैं ये समझूंगा कि मेरी बात अहलियाने कराची तक, मेरी कौम के बच्चों तक, मेरी कौम के नौजवानों तक, मेरी कौम के बूढ़ों तक, मेरी कौम की माँ और बहनों तक पहुंच चुकी है। मैं नारा लगा के चुप कर जाऊंगा। आपकी आवाज बताएगी कि कराची किसका? कराची किसका? लब्बैक का। कराची किसका? 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 और कराची का नारा क्या? लब्बैक, लब्बैक। रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक। सारे हाथ बुलंद करो, सिक्योरिटी वालों आप भी, सब पूरा पंडाल स्टेज से सब सारे हाथ ऊपर करो, सब हाथ ऊपर करो, सारे हाथ ऊपर करो, सारे हाथ ऊपर करो। लो देखो, कुफर पूरा कांप रहा है, मोहम्मद अरबी के गुलाम आ गए हैं। लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक।